حسین ابن علی امیر معاویہ سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو ایک طویل سایہ ان کے قدموں پر پڑا۔ عباس، انہوں نے اطمینان کی سانس لی اور چھوٹے بھائی کے مضبوط شانے کا سہارا لیا۔ عباس نے اپنے بزرگ بھائی کے ہاتھ کا بوجھ کچھ زیادہ محسوس کیا اور فخر سے ان کا سر بلند ہو گیا۔ دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق خاموش چلتے رہے۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر کچھ اور قدم بھی چل رہے تھے، بظاہر بے تعلق انجان راہگیروں کی طرح۔ حسین جانتے تھے وہ عباس کے دوست ہیں جو ہر جگہ ان کی حفاظت کے لیے سر بکف تیار رہتے ہیں، مگر انہوں نے جان بوجھ کر کچھ نہ پوچھا۔ انہیں خود امیر معاویہ پر بھروسہ نہ تھا۔ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب جاگ رہے ہیں، گود کے بچے بھی نہیں سوئے۔ مائیں بےکل ہوں تو بچوں کو قرار کہاں۔ امام کو دیکھتے ہی سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ بچے گود میں بیٹھ گئے، نوجوان دو زانو ادب سے ہو بیٹھے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، جیسے چھتنار درخت کے سائے میں سب سستا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے اپنے خاندان کے بچوں کو اپنے نانا اور والد کی طرح ہمیشہ بڑی عزت اور پیار سے دیکھا۔ کبھی فکر مند ہوتے تو بچوں سے یہ کبھی نہ کہتے کہ جاؤ بچوں کھیلو، بلکہ ہر اہم موقع پر بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ بچوں کو بھی اہم گفتگو میں شریک کرتے، نام بنام سب کو بلاتے، بلا کم و کاست سب کچھ تفصیل سے سمجھاتے۔ بچوں کو بزرگ بری خبر سنانے سے ڈرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، اماں ننیال گئی ہیں، ابا دورے پر گئے ہیں۔ حسین نے بچوں کو برابر اپنے دکھ درد میں شریک کرنا ضروری سمجھا، ان کی رائے کو اہمیت دیتے۔ آل رسول کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ پورا خاندان ہر لمحہ خطرے میں ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ اگر دشمن کا بس چل گیا تو بڑے ستم ٹوٹیں گے، طرح طرح کے دکھ سہنے پڑیں گے، گردنیں بھی کٹیں گی۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ڈر سے وقار کھو کر بزدلوں کی موت مریں، یا امام کی قیادت میں پوری شان اور وقار سے جانے دیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جا چھپیں، ان کا پیچھا نہیں چھوٹے گا، ہر طرح کی ذلت اور خواری سہنا پڑے گی۔ موت بچوں کے لیے ایک ایسی حقیقت تھی جو کسی وقت بھی آ سکتی تھی۔ سوال تھا کہ کس طرح عزت سے موت کو لبیک کہیں اور حق کی خاطر جان دیں کہ یہی عین شہادت ہو۔ امام نے تفصیل سے اپنے اور امیر کے درمیان ہونے والی بات چیت سنائی۔ سب غور سے سنتے رہے، سمجھتے رہے، سوال کرتے رہے۔ نہ کوئی خوف سے بے حال ہوا، نہ کسی بچے نے سہم کر ماں کے پہلو میں منہ چھپایا۔ یہ سب اعلیٰ تربیت کا فیض تھا۔ بچے اپنی عمر سے پہلے سمجھدار ہو گئے تھے۔ لڑکے آپس میں باتیں کیا کرتے کہ کس شان سے وہ حسین ابن علی پر سے جانیں قربان کریں گے، ان پر آنچ نہ آنے دیں گے، قتل ہوں گے مگر سر نگو نہ ہوں گے۔ لڑکیاں جانتی تھیں سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، سرے بازار رسوا ہوں گی کہ یہی ان کے مقدر میں لکھا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوئی ہراساں اور بدحواس ہونے کا عادی نہ تھا۔ موت ایک حقیقت ہے، اس سے کیا ڈرنا، مگر احتیاط لازمی ہے۔ انہیں اپنے جد امجد علی ابن ابی طالب کی وصیت بھی معلوم تھی کہ صرف اتحاد ہی انہیں ذلت اور گمنامی کی موت سے بچا سکتا ہے۔ اپنے امام کے سائے میں ان کے احکام پر عمل کریں تو ان کا انجام بخیر ہوگا۔ وہ ان کے رشتہ دار ہی نہیں، پیشوا بھی تھے۔ بچپن سے وہ انہیں آزماتے آئے تھے، کبھی ان کے قول اور فعل میں اختلاف نہ پایا۔ ان کی گود میں پروان چڑھ کر وہ ان کا ہی عکس بن رہے تھے۔ ان کی نفرت و محبت، ان کا شعور اور علم بچوں میں سرایت کر رہا تھا۔ اپنے اور پرائے بچے میں کوئی تفریق نہ تھی۔ حسین کے بچے اپنی ماں سے زیادہ پھوپھی سے مانوس تھے۔ قاسم ابن حسن چچا کو ہی باپ سمجھتے تھے۔ عباس پر سب بچے جان چھڑکتے تھے۔ فرد سے افضل کنبا تھا، تنہا آنا جانا چھوڑ دیا تھا، گروہوں میں نکلتے تھے، ایک دوسرے پر نظر رکھتے تھے۔ امیر معاویہ نے حسین سے بات چیت کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ ان کے قابو میں آنے والا نہیں۔ حسین منہ توڑ جواب دے کر چلے گئے۔
مدینہ میں کام بن گیا تھا، مگر مکہ میں دال گلتی نظر نہ آئی۔ سب کی نظریں حسین پر لگی تھیں۔ امیر نے لوگوں کے تیور دیکھ کر اس وقت یزید کے ولی عہدی پر بیعت لینے کا خیال ترک کر دیا۔ پھر ہموار زمین دیکھ کر سوال اٹھایا جائے گا۔ مکہ والے بڑے خوددار اور بات پر اڑ جانے والے ہیں، ان سے ضد زبردستی نہ چلے گی۔ اگر مکہ والے بگڑ گئے تو دوسرے علاقوں کو بھی شہ مل جائے گی۔ رجب 40 ہجری میں امیر معاویہ بن ابی سفیان مسلسل بیماریوں سے تھک کر وفات پا گئے۔ اس وقت ان کا پیارا بیٹا بھی موجود نہیں تھا، وہ اپنی ننیال شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ مرتے وقت امیر معاویہ بڑے مضطرب تھے اور زار و کتار رو رہے تھے۔ جو مظالم لوگوں پر ڈھائے تھے اس وقت ان کی یاد سے نہایت پشیماں اور لرزاں تھے، بار بار کہتے یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ یزید کو خبر ہوئی تو حیران و پریشان بھاگا ہوا آیا، مگر اتنے چاہنے والے باپ کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ نہ کندھا دینے کی سعادت پائی، نہ قبر پر جا کر زار و کتار رویا، مگر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے شامیوں، ہم حق پر ہیں، خدا ہمارا مددگار ہے، خیر و برکت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہم انصاف پسند ہیں مگر شر پسند نہیں فرماتے۔ اسلام کے دشمنوں کی سرکوبی میں ہم کوتاہی نہ کریں گے۔ ملک سے غداری کرنے والوں کو ہم سخت سزائیں دیں گے۔ شام کے روسا اور حاکم اپنے خلیفہ سے یہ سن کر اس کے حضور میں جھک گئے اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ بے شک ہمیں تمہاری وفاداری پر بھروسہ ہے، میرے والد بزرگوار بھی تم لوگوں کی قدر و قیمت جانتے تھے، میں انہی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ میرے والد ایک عظیم پیشوا اور انصاف پسند پیشوا تھے، ایک بہادر اور خوش بیان قائد تھے۔ نہ جانے کون بھیڑ میں سے بولا، جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ یہ بےہودہ کلمات سن کر لوگ بگڑ کھڑے ہوئے۔ بولنے والے کی بہت تلاش کی مگر کچھ پتہ نہ چلا، خدا جانے کہاں جان بچا کر غائب ہو گیا۔ پھر یزید کے رشتہ داروں اور مساحین نے جی بھر کے مبارکباد اور دعائیں دی۔ اس کے بعد نہایت شاندار جلسے ہوئے۔ یزید نے جی کھول کر انعام و اکرام سے نوازا، پھر ان میں سے قابل ترین نمائندوں کو چن کر ملک کے کونے کونے میں لوگوں سے بیعت لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ یزید کے زیادہ تر دشمن امیر معاویہ نے ختم کر دیے تھے، صرف 4 اصحاب کی طرف سے خطرہ تھا۔ اول حسین ابن علی، دوئم عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے بیٹے، سوئم عبداللہ بن زبیر، چہارم عبد الرحمن خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے بیٹے۔ یزید امیر معاویہ کی طرح بڑا سیاست دان نہ تھا اور نہ اتنا صابر اور حکمت عملی میں یقین رکھنے کا عادی تھا۔ وہ اپنی مخالفت کا ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر سکتا، اس لیے فوراً حاکم مدینہ کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے زبردستی بیعت لی جائے، خاص طور پر حسین ابن علی کہ وہ ان کے سرغنہ ہیں، ان پر زیادہ زور ڈالا جائے۔ اگر یہ سب سیدھی طرح راہ راست پر نہ آئیں تو ان کے سر کاٹ کر حضور میں پیش کیے جائیں، اور مدد کے لیے فوج بھیجی جائے گی تاکہ مکمل طور پر فتنہ و فساد کی بے کنی کی جا سکے۔ یہ حکم ملتے ہی حاکم مدینہ نے امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر کو بلا بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مسجد میں تھے۔ تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے حاکم کے سپاہی کو ٹالا۔ یہ رات کے وقت ہمیں کیوں طلب کیا گیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی خبر عام نہیں ہوئی۔ یزید کی خواہش ہوگی کہ امیر کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے پیر جما لیے جائیں، شاید بیعت لینے کے لیے بلایا ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ امیر نے میرے بھائی کے ساتھ عہد شکنی کی، کسی خلیفہ کو اپنا جانشین خود منتخب کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ اسلامی اصول کی توہین ہے، یہ زبردستی کی بیعت حرام اور گناہ ہے۔ اس طرح باتیں کرتے دونوں اپنے اپنے گھر پہنچے۔ عبداللہ بن زبیر تو چپکے سے غائب ہو گئے اور حسین ابن علی نے گھر پہنچ کر حسب عادت اپنے پورے کنبے کو جمع کیا، ان کے سامنے حاکم شہر ولید کے بلاوے کا مسئلہ پیش کیا۔ عزیز و اقارب برا فروختہ ہو گئے۔ قاسم بن حسن نے تلوار کھینچ لی، علی اکبر بھی اٹھ کھڑے ہوئے، عباس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ اس نابکار حاکم کے ہاں نہیں جائیں گے،
سب نے یکسباں ہو کر رائے دی۔ اون و محمد کو بھی جلال آ گیا۔ وہ بھاگے ہوئے اپنی ماں زینب بنت علی کے پاس پہنچے۔ ماموں جان کو حاکم مدینہ نے طلب کیا ہے، اس گستاخی پر آج ہم خون کے دریا بہا دیں گے۔ آج بھی اگر ہم اپنے ماموں جان کے کام نہ آئے تو پھر اس زندگی کا مصرف کیا ہے؟ بچوں کی زبانی یہ خبر سن کر زینب کا رنگ زرد ہو گیا، دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اور زاروں قطار رونے لگی۔ آخر وہ بری گھڑی آ ہی گئی جس کا دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھری اور کلیجہ تھام کر بولی، حاکم مدینہ کی نیت میں فطور ہے، وہ بھائی کا دشمن ہے۔ آخر انہوں نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا گناہ سرزد کیا ہے؟ لوگوں ذرا میرے بھائی کو تو بلاؤ، آخر معلوم بھی تو ہو کہ کیا بات ہے جو لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اکیلے گئے تو میں حشر کر دوں گی، اگر ان کا بال بھی بیکا ہوا تو اپنی جان دے دوں گی، اگر خطرہ ہے تو سب مسلح ہو کر جائیں، کہو تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اتنے میں حسین تشریف لے آئے۔ ان کا منہ دیکھ کر بہن بے اختیار رونے لگی۔ ارے زینب روتی کیوں ہو؟ حاکم نے بلایا ہے مگر کسی کی مجال نہیں جو ابن علی پر ہاتھ اٹھائے، میں قصوروار بھی نہیں، میرا جی ڈر رہا ہے۔ واللہ زینب کوئی فکر کی بات نہیں، ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ چلتے چلتے زینب نے عباس کو بلا کر تاکید کر دی، دیکھو بھائی کو دم بھر کے لیے اکیلے نہ چھوڑنا، جب ولید سے بات کریں تو شانے سے شانہ ملائے کھڑے رہنا، اس مردود کے قول اور فعل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جاؤ تمہیں اللہ کو سونپا۔ بہن کو سمجھا بجھا کر حسین تیار ہوئے، 40 اصحاب اور عزیزوں کو ساتھ لیا اور حاکم مدینہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مدینہ کے حاکم کا عجیب حال تھا۔ یزید کا خط دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دل میں سوچا، بادشاہ نرا احمق ہے، میں فاطمہ کے لال پر کیوں کر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ رسول اللہ کے نواسوں کو کس دل سے شہید کروں گا؟ اور پھر سمجھ میں نہیں آتا ان پر کون سا جرم عائد کروں؟ نہ انہیں خلافت کی ہوس، نہ حکومت کا دعویٰ۔ طلبی تو لازمی ہے، اگر ذرا بھی کوتاہی ہو گئی تو خود اپنے بھائی بھتیجے طاق میں بیٹھے ہیں کہ موقع ملے تو کسی الزام میں دھر لیں اور جا کر دربار میں شکایت کر دیں۔ حسین جب حاکم کے در پر پہنچے تو ساتھیوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میرے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب تو خاموش ہو گئے مگر عباس بضد ہو گئے، آقا مجھے ساتھ لے چلیے، بہن کا یہی حکم ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں، آپ اکیلے گئے تو مارے فکر کے ہم لوگ بے حال ہو جائیں گے۔ نہیں عباس، ہم تنہا جائیں گے، تم باہر ہوشیار رہو، کچھ نہ ہوگا۔ ولید کمزور طبیعت کے تھے، ان کی نگرانی کے لیے مروان کو تعینات کر دیا گیا تھا کہ ولید کی طرف سے ذرا بھی کوتاہی ہو تو رپورٹ کریں۔ عجیب زمانہ تھا، ہر عہدے دار پر جاسوسوں کا پہرا تھا، خلیفہ کو کسی پر پوری طرح بھروسہ نہ تھا۔ ولید نے بڑی عزت سے حسین کو خوش آمدید کہا اور یزید کا خط پیش کیا۔ حسین نے امیر معاویہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور پرسہ دیا۔ پھر آپ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ ولید نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کس بات کا جواب طلب کرتے ہو؟ خلیفہ پر بیعت کرنے کا۔ شاید آپ نے پورا خط نہیں پڑھا۔ میں نے پورا خط پڑھا، تمہیں میرا جواب معلوم ہے، میں جان دے سکتا ہوں، جھوٹی بیعت نہیں کر سکتا۔ زمانہ کی گردش نے بے بس کر دیا ہے، مگر میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں، عوام مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میری رائے کی قدر کرتے ہیں۔ میں یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا۔ جس شخص کی بدکاریوں کے چرچے ہیں، دنیا اس سے نالاں ہے، میں اسے اپنا آقا کیسے مان سکتا ہوں؟ بیعت کے لیے یقین اور بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے یزید پر بھروسہ نہیں۔ سوچ لیجئے، میں برسوں سے سوچ رہا ہوں، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں بیعت کروں یا نہ کروں۔ اگر اکثریت یزید کے ساتھ دل سے ہے تو ہماری بیعت کے بغیر بھی وہ حکومت کر سکتے ہیں، ہمیں ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر امام اٹھ کھڑے ہوئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تم نے شاید پورا خط نہیں پڑھا ولید، پھر سے ذرا غور سے پڑھو۔ یہ تم نے کیسے سمجھا؟ کیونکہ تم نے خط کے آخری حصے کا ذکر ہی نہیں کیا جو بہت اہم ہے۔ یہ دیکھو، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، لکھا ہے، اگر حسین ابن علی بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔
ملعون، تیری یہ مجال کہ مجھے قتل کی دھمکی دے؟ امام کی اونچی آواز سنتے ہی مسلح ساتھی جو کان لگائے دروازے پر کھڑے تھے تلوار کھینچ کر اندر آ گئے۔ اس وقت ولید اور مروان صرف دو تھے اور نہتے تھے۔ ادھر 40 جوان مرد غصہ میں بھپرے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے حسین نے انہیں ٹھنڈا کیا۔ نہیں، یہ شرافت اور جواں مردی کے خلاف ہے۔ بہادر نہتوں پر وار نہیں کرتے۔ یا حسین، گستاخی معاف، ان شاہی ٹکڑوں پر پلنے والے کتوں کو ختم کر دینا ہی درست ہے۔ مگر امام سب کو سمجھا بجھا کر لے آئے۔ ان کے جانے کے بعد مروان نے کہا، تم میرے احمق ہو ولید، تم نے اتنا نادر موقع کھو دیا۔ حسین بڑی آسانی سے قتل کیے جا سکتے تھے، وہ اور ان کے ساتھی بھی۔ بس تمہارے حکم کی دیر تھی، سب کا صفایا ہو جاتا، قصہ ختم ہو جاتا۔ میں حسین کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا، ولید نے جواب دیا۔ تمہیں اپنے خلیفہ کی خوشنودی کی رتی بھر پرواہ نہیں؟ نہیں، حسین کو قتل کر کے میں خوشنودی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ آخر ایک دن مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ کیا فضول بکتے ہو ولید، جینے کی باتیں کرو۔ تمہاری ان حرکتوں کی خلیفہ کو خبر ہوگی تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ ولید ایک دم لرز کر بیٹھ گیا، پسینے چھوٹنے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ خلیفہ کو صرف جانوروں کے شکار کا ہی شوق نہ تھا، انسانوں کو انتہائی کرب کی حالت میں تڑپا کر مارنے کو بھی ایک فن کی حدوں تک پہنچا دیا تھا۔ جب عیش و عشرت سے انسان تھک جاتا ہے تو اسے نئے ہنگامے چاہیے۔ نغمہ و رقص کے بجائے اذیت زدہ انسان کی چیخوں اور رقص بسمل میں لطف آنے لگتا ہے۔ ذرا منہ